قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود السلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر. عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام مفاتیح الحیات. پچھلا ایپیسوڈ جو تھا وہ مہمان نوازی کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی تھی اور ختم یہاں پہ ہو گیا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی جگہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ دسترخوان بچھ رہا تھا تو وہاں جس نے بچھایا تھا اس کے دل میں ایک دبی ہوئی آواز میں اس نے کہا اگر حضور آپ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ اس کے شاید دل میں یہ خیال چل رہا ہو کہ ہم نے بلایا بھی نہیں، کہیں فیل نہ کچھ کر لے. تو اس میں امام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ نے سن لیا ہے آقا کے ذریعے. آج انشاءاللہ ہم وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور آج دیکھتے ہیں کہ خطیب احسن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ نے محنتوں کا مجموعہ کون سی چیز ہے اور کون سی عبرت آمیز گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. آئیے روبرو کراتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ یہاں آپ نے ختم کر دی تھی مہمان نوازی کے سلسلے سے. امام پہنچے، امام نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں تو جانے دیں. وقت ختم ہو گیا تھا. بات یہ تھی کہ وہ ایک شخص کے یہاں کچھ تھا تو وہ آ کے اس نے اپنے مالک سے کہا، خادم نے اس کے آگے کہا کہ وہ دروازے پہ کوئی صاحب ہیں جی اور اپنا نام جو ہے وہ موسیٰ بن جعفر بتاتے ہیں. تو اس نے کہا یار اگر جو میں سمجھ رہا ہوں وہی ہے تو آزاد ہو خدا کی راہ میں. اور پھر گیا حضرت کو لے آیا. اتفاق سے اس کے یہاں کوئی پروگرام تھا جی. تو اس نے کہا کہ مولا اگر آپ مناسب سمجھیے تو دسترخوان بچھاؤں. حضرت نے کہا کہ پبلک تو اس کو اچھا نہیں سمجھتی لیکن میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، بسم اللہ. جی جی. بہرحال کھانا نوش میں پھر اس کے حقوق بیان کیے کہ خلال کا حق کیا ہے وہ کل گزر چکا. جی جی. کھانے کے سلسلے میں تو بات پہلے ہو چکی ہے. مہمان کے ذیل میں ایک حدیث اور عرض کرتا چلوں پھر مہمان پر آتا ہوں کہ کھانا کھلانے کا جی ایک اور بھی راز ہے جہاں روایت کہتی ہے کہ قوت الجسم فی الطعام اچھا وقوت الروح فی الاطعام. اللہ اکبر. کھانے سے جسم کی طاقت بڑھتی ہے اور کھلانے سے روح کی طاقت. احسنتم. واہ. کھلانے سے روح کی طاقت. قوت الروح فی الاطعام. کھانے سے جسم کی طاقت اور قوت الارواح قوت الارواح روح کی قوت فی الاطعام کھانا کھلانے سے. مہمان کے سلسلے میں ایک چیز جو بہت اہم ہے، ہم آپ کے یہاں گئے. اچھا. تو ایک عام طور پر ہمارے سماج میں چل رہا ہے کہہ دو پاپا کہہ رہے نہیں ہے. ایسا ہوا ہے کہ معلوم ہوا دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے، بچہ نکلتا ہے پاپا کہہ رہے ہیں کہہ دو نہیں ہے. تو اگر آپ کے دروازے پر کوئی مہمان آتا ہے اور آپ گھر میں ہیں اور آپ نہیں نکلے، کیا سزا ہے اس کی؟ وہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس سے مہمان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. اچھا. ان ابی حمزہ. ابی حمزہ صومالی کو کون نہیں جانتا، جیسے دعائے سحر ہے. جی جی. ان ابی جعفر علیہ السلام. ابو حمزہ صومالی نقل کرتے ہیں امام باقر سلام اللہ علیہ سے. قال، ابو حمزہ کہتے ہیں قلت لہ، میں نے عرض کیا، فداک، قربان ہو جاؤں آپ پر، جی، ما تقول فی مسلم اتا مسلما زائرا او طالب حاجت. کیا فرماتے ہیں آپ اس انسان کے بارے میں جو اپنے کسی برادر مومن کے پاس آتا ہے ایز اے گیسٹ، مہمان کے طور پر، یا کسی ضرورت کے تحت. اچھا. ہاں، زائرا او طالب حاجت، کوئی ضرورت ہے یا صرف ملاقات کے لیے. وَهُوَ فِي مَنزِلِهِ. اچھا. اور آدمی گھر میں موجود ہے. فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِ. وہ اجازت مانگے
اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے اور وہ خود بھی باہر مہمان سے ملنے نہ جائے. قال یا ابا حمزہ. اب امام نے جواب جو دیا کہ کیا سزا اس کی ہے, تو امام نے کہا اے ابو حمزہ, ایما مسلمین اتا مسلمان زائرن او طالب حاجت, کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کے پاس جائے, چاہے ملنے کی غرض سے, چاہے حاجت لے, چاہے ضرورت کے تحت, وہو فی منزل ہے, اور وہ موجود ہو اور نہ نکلے ملنے کے لیے یا اندر نہ بلائے, لم یزل فی لعنت اللہ حتی یلتقی, پرماننٹ لعنت مستقل خدا کی لعنت اس پر ہوتی رہے گی جب تک نکل کے مہمان سے مل نہ لے. حتی لقیہ, جب تک ملاقات نہیں کر لے گا. وہ ایک باہر لڑکا آیا کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہہ دو نہیں ہے جی, تو اس وقت تک لعنت ہوتی رہے گی جب تک ملاقات نہ ہو جائے. اچھا, اس میں 2-3 چیز فوراً ذہن میں آ رہی ہے. ایک چیز تو یہ کہ پہلا جھوٹ اندر سے چلا, دوسرا یہ عذاب, تیسرا خود اپنے بیٹے کو یہی تربیت دیا اس نے, وہ بھی وہی سیکھے گا, کرے گا, وہ بھی وہی سیکھے گا. صحیح بات. فقلت, اچھا اب یہ جو اتنا سخت جملہ ہوا لعنت, وہ بھی خدا کی, اور جب تک دوبارہ ملاقات نہ ہو جائے, تو ابو حمزہ بھی ارے اتنا سخت. چنانچہ انہوں نے تعجب سے کہا جعلت فداک فی لعنت اللہ حتی یلتقی, صحیح بات جی, مولا قربان ہو جاؤں خدا کی لعنت اس پر جب تک مل نہ لے. قال نعم یا ابا حمزہ, بالکل صحیح, جب تک مل نہیں لیتا تب تک اس پر خدا کی لعنت ہوتی رہے گی. کس قدر اہمیت ہے. پچھلے اس میں جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں گزارش کی گئی تھی جی جی, تو یہ دو ایک ساتھ ہے کہ اگر کوئی کسی کے یہاں مہمان گیا ہے جی, تو میزبان کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے بغیر مہمان کی اجازت کے. پتہ نہیں اس کا کیا دل چاہے اور آپ روزے سے ہیں. اور مہمان کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے بغیر میزبان کی اجازت کے, کہ بھئی پتہ نہیں اس نے آپ کے لیے کیا کیا انتظام کیا, آپ نے کہہ دیا کہ صاحب روزے سے ہم روزے سے زرباز ہوگا. لا ينبغي للضيف ان يصوم الا باذنهم, مہمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بغیر میزبان کی اجازت کے روزہ رکھے. کیوں؟ لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم, ہو سکتا ہے کوئی بڑھیا اس نے جو ہے وہ لکھنؤ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نہاری کلچا تیار کروایا جی جی, خراب ہو جائے گا. یا علی ثمانیۃ ان اہینوا فلا یلوموا الا انفسهم, علی 8 لوگ ہیں اچھا اس طرح کے کہ اگر ان کی توہین ہوتی ہے جی, تو اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے, ان کو خود اپنے اوپر کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہوئی, صرف اپنے کو ملامت کریں, اس میں کسی اور کا وہ دخل نہیں ہے, کہ ان کی وجہ سے نہیں, خود آپ سبب ہیں. اچھا کیا 8 لوگ ہیں جی. من جملہ اس میں فرماتے ہیں الذاہب الی مائدۃ لم یدعى الیہا, ایسے دسترخوان پر پہنچ جانا جس میں آپ کو بلایا نہیں گیا ہے, بن بلائے مہمان. اچھا, تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اب پچھلے ایپیسوڈ میں اور اسٹارٹ جو ہوا ہے آج کا ایپیسوڈ وہ یہی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گئے کہ ہمارے لیے کوئی حرج نہیں, احسنتم, اور یہ بات تو ٹکراؤ ہو رہی ہے. احسنتم, بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ وہاں امام پہنچ گئے اور اس نے کہا کہ مولا ہمارے یہاں کچھ ہے پروگرام ہے, آپ کہا لوگ تو غلط سمجھتے لیکن میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا, بچھاؤ دسترخوان جی. یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بن بلائے مہمان پہنچ گیا کسی کے یہاں تو اور توہین ہوتی ہے تو اس میں کسی کا کوئی غلطی نہیں ہے, خود آپ ذمہ دار ہیں. پھر ٹکراؤ ہوا؟ ٹکراؤ نہیں ہے. اچھا دیکھیے, ایک یہ ہے کہ آپ اتفاقاً چلے گئے, اچھا ہے نا, ہاں ہاں, امام کو یہ پتا تھوڑی تھا کہ اس کے یہاں آج دعوت ہے, امام تو یہ برادر مومن ہے چلو اس کے یہاں ہو لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اطلاع تو نہیں دی تھی اس نے نا. ہم آپ کے یہاں آ گئے اتفاقاً, آپ کے یہاں ہم کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کے لڑکے کا ختنہ ہے, عقیقہ ہے, شادی ہے, ٹھیک ہے. ارے مولانا بڑے موقع سے آپ آ گئے, اب ہم آئے ٹرین, نہیں صاحب میں تو بغیر بلائے کہیں نہیں جاتا ہوں, اور میرے لیے وہ غلط بات ہے, یہ غلط. آ گئے ہو بسم اللہ. ایک یہ کہ نہیں ہم کو پتا ہے کہ اس کے یہاں دعوت ہے, ہم کو نہیں بلایا ہے, چلو یار ذرا زبان تازی کر کے آتے ہیں,
سمجھے آپ؟ اچھا، جانتے ہوئے بن بلائے کسی کے یہاں پہنچ جانا. جو اتفاقاً آپ پہنچ گئے اور وہ کہہ رہا کہ آئیے آئیے تو آپ منع مت کیجیے. لیکن اس نے نہیں بلایا اور آپ کو پتا اس کے یہاں دعوت ہے, وہ بن بلایا مہمان ہے. تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ چچا نے نہیں بلایا ہمیں اپنے بیٹے کی شادی میں, اور ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ رشتہ جڑ جائے, جانے دے وہ نہیں بلاتے, ہم ہی پہنچ جاتے ہیں. عزیز من, جانا اور ہے, ہاں, دسترخوان بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے. تو دسترخوان وہاں بھی تو لگے گا. دسترخوان بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے. جی. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس میں جائیے, شریک ہوئیے, کہہ دیتے ہیں بسم اللہ کھا لو تو کھا بھی لو, لیکن بغیر بلائے نہیں جانا چاہیے. مناسب. اگر اس پہلو پہ آپ روشنی ڈالیے. منع تو نہیں کہہ سکتے آپ, جی, لیکن مناسب نہیں ہے. روایت کا جملہ یہی ہے کہ اگر آپ کی توہین ہوتی ہے تو آپ خود ذمہ دار ہیں. اچھا, کیوں گئے آپ؟ اگر توہین ہوتی ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. نہیں, ہم تو یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ ایک رشتہ ٹوٹا ہوا صلہ رحمی کے طور پہ. صلہ رحمی ایک الگ چیز ہے. جی بابا آپ کیا کر رہے ہیں عرفان بھائی؟ میں دو چیزوں کو جوڑ رہا ہوں. کہ آپ اس میں خلط مباحث کر رہے ہیں. جی جی, خاندان ایک الگ چیز ہے, ہاں, رشتہ دار ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, صلہ رحم ایک الگ چیز ہے. اگر آپ وہاں پہنچ گئے جی, اور وہ چلا رہا ہے کہ صاحب بتائیے بغیر بلائے لوگ آ گئے, ہاں, تو وہ اپنی توہین کر رہا ہے, تم نے رشتہ دار کو نہیں بلایا ہے نا. یہ عام پبلک کی بات ہے. اصل میں ہمیں ناظرین کا کہیں چلتی رہے تو بس وہ آپ تک پہنچائے ہم. جزاک اللہ, جو ہے خدا توفیق دے آپ کو. بیچ بیچ میں جو ہے وہ جو آپ کو کہیں سے کچھ بالکل اشکال ہے تو آپ بالکل ضرور پوچھیے جو ہے وہ. اب آئیے صاحب, جو ہے وہ آپ گئے کسی کے یہاں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, دیکھیے خاکساری اچھی چیز ہے, اپنے کو آپ بہت اونچا نہ سمجھیے, لیکن ایک آدمی آپ کو عزت دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ خاکساری نہیں ہے کہ صاحب آپ اس کی عزت دینے کو ریفیوز کر دیجیے. اکثر ہو جاتا ہے. ہاں ہے نا, وہ آپ کو صاحب آئیے تشریف لائیے بیٹھیے, میں یہی ٹھیک ہوں. تو اگر کوئی آدمی مہمان کو عزت دے رہا ہے تو اس کی عزت کو ایکسپٹ کیجیے. جی جی جی, یہ بہت ہے. یہاں میں روایت نقل کرتا ہوں, دخل رجلان علی امیر المؤمنین. اچھا, دو آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے. فَأَلْقَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وِسَادَةً, مولا نے دونوں کے لیے الگ الگ بچھوایا بیٹھنے کے لیے. اچھا, فَقَعَدَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا, ایک آدمی تو بیٹھ گیا, ہاں, وَأَبَى الْآخَرُ, دوسرا وہی تکلف اور خاکسا ہے, نہیں میں یہی ٹھیک ہوں, دوسرا نہیں بیٹھ رہا تھا. قال امیر المومنین اقعد علیہا, بھیا وہاں بیٹھو جو تمہارے لیے بنایا گیا ہے. فَإِنَّهُ لَا يَأْبَى الْكَرَامَ إِلَّا حِمَارٌ, اگر کوئی عزت دے رہا ہے ایکسپٹ کرو تو اس کو ایکسپٹ کرو. گدھا انکار کرتا ہے عزت قبول کرنے سے, واہ, آدمی نہیں انکار کرتا ہے عزت سبحان قبول اللہ. کرنے سے. عن علی بن ابی طالب علیہ السلام انہ دعاہ رجل. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے, کبھی کبھی ہم کو کسی نے مدعو کیا, بلایا دعوت پہ, دعوت میں, ہم اپنے کو ایک شخصیت سمجھ رہے ہیں, ہمارا اسٹیٹس الگ ہے, ہمارا اسٹیٹس الگ ہے, اس نے اپنے اعتبار سے کیا. صحیح بات. اب ہم کو کھل گیا کہ صاحب بلا لیا ہو, مگر ہماری شخصیت کے اعتبار سے یار جب یہی سب کرنا تھا بلایا کیوں ہم کو, بلایا کیوں ہم کو, ہے نا. علی سے بڑا کوئی دنیا میں ہے؟ اللہ اکبر. امیر المومنین کو ایک شخص نے دعوت دی, ٹھیک, حضرت نے کہا کہ میں آؤں گا تمہارے یہاں, شرط ہے. اچھا, کیا باہر سے کوئی چیز نہیں لاؤ گے, جو تمہارے یہاں ہے دو حاضر کرو, اور جو تمہارے یہاں ہے ہاں اس کو پیش کرو گے, یعنی کہ یہ کیسے مولا کے سامنے لے جائیں, ہاں, جو ہے وہ لے آؤ گے. واہ, باہر سے انتظام. وہ حدیث سن لیجیے آپ, اسلام ایسے ہی تو پھیلا. احسنتم. عن علی بن ابی طالب علیہ السلام انہ دعاہ رجل, حضرت کی ایک شخص نے دعوت کی. ٹھیک, فقال له علی علیہ السلام, امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے اس سے کہا قد اجبتک, دعوت تمہاری قبول, مگر الا ان تضمن لی ثلاث خصال, تین چیزوں کا وعدہ کرو. اچھا, تین شرطیں ہیں, اگر یہ شرط منظور دعوت منظور, ٹھیک, یہ شرط منظور نہیں میں نہیں ہوں گا. مطلب یہ. قال وما ہی یا امیر المومنین, مولا بتائیے شرط کیا ہے. جی جی, وہ کیا ہے؟ قال لا تدخل علی شیئا من خارج, باہر سے کوئی انتظام نہیں کرو گے,
ولا تدخر عني شيئا في البيت، گھر میں جو ہے اس کو پیش کرنے میں غیرت نہیں ہوگی، شرمانا نہیں، دبا کے رکھیے صاحب یہ مولا کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جو ہے لاؤ، جو ہے لاؤ۔ ولا تجحف بالعیال، اور بیوی کے اوپر جو دباؤ نہیں بنائیں گا، مولا ایسا بناؤ ویسا بناؤ، دباؤ نہیں بننا چاہیے بیوی کے اوپر۔ واہ، یہ 3 شرط ہے، قبول ہے تمہاری دعوت، قبول۔ قال ذاک لک یا عامر، آپ جو فرما دیجیے۔ اس کا تو مطلب یہ تھا کہ مولا کے قدم آ جائے، جو شرط کہے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ کہتے ذاک لک یا امیر المؤمنین، مولا جیسا آپ فرمائیے۔ فاجابہ علی بن ابی طالب، تو پھر مولا اس کے ہاں دعوت میں گئے۔ اب ایک چیز آتی ہے کہ مہمان کتنے دن، لیکن اس سے پہلے اگر یہ مزاج لوگ اپنا بنا لیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ حضرات جو غریب، بہرحال غریب اگر ہیں تو وہ اسی بنا پہ اکثر لوگوں کو دعوت چاہتے ہوئے بھی نہیں بلا پاتے۔ ارے یار ہم کر نہیں پائیں گے، فائدہ کیا ہے؟ نہیں، ان کے اور جب کی دعوت کا اتنا ثواب ہے، اتنا زیادہ محروم ہو سکتے ہیں، محروم ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم کو بھی مزاج ایسا بنانا پڑے گا، بنانا، حاضر ہم جو حاضر مل ہیں، گیا حاضر۔ ہم معلوم ہوا آپ صاحب کہیں گئے، اکثر جو ہے بقول شخص سے بزرگ تھے، انتقال ہو گیا ان کا، شادیوں وادیوں میں جی، وہ کہتے تھے کہ صاحب جو ہے بارات میں ہاں، لڑکوں کو 2 بوتل اچھا، اور بوڑھوں کو 4 بوتل کا نشہ ہوتا ہے۔ دیکھیے باراتی ہے کہ نقشے کتنے بہت چینج ہو جاتے ہیں۔ جی جی، بقول شخص سے، وہ بھی کسی کا ہی قول ہے کہ نہیں بھیا، جس کے گھر بیچارے کے بارات آتی وہ تو آدھا پاگل ہو چکا ہوتا ہے، صحیح بات ہے، تو اس میں آپ کو لحاظ اس کا کرنا پڑے گا، بہت کرنا پڑے گا۔ کبھی 100 آدمی ہیں، 200 آدمی، کسی کو پانی ملا کسی کو نہیں ملا، تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ بگڑ جائیے اور آپ کھانا پینا ہوتا یہی ہے، ہوتا یہی ہے، ہوتا یہی، لہٰذا جو ہے وہ اگر میزبان یہ سوچ لے جی کہ میرے پاس جو ہے حاضر ہے، ٹھیک ہے، مہمان یہ سوچ لے جو مل گیا بہت ہے، خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، کتنا مزیدار جو ہے معاشرہ بن جائے گا ہمارا۔ نہ مہمان کو شکایت میزبان سے، صحیح، نہ میزبان کو شکایت مہمان، مہمان سے، ہر حال میں شکر خدا، اس بیچارے کے پاس جو تھا اس نے پیش کر دی۔ اس میں جو تیسری چیز جو آپ نے بیان کی ہے کہ گھر والوں پہ دباؤ نہیں ڈالو گے، آپ مان لوں صاحب مہمان ہے، بیوی کے اوپر صاحب تنے پڑے، یہ بناؤ یہ بناؤ، نہیں وہ بناؤ تو ٹھیک ہے، اس کی جتنی اوقات ہے ٹھیک ہے، اس کو کرنے تو اتنا اس حساب سے۔ اس میں 2 چیز ہم کہنا چاہیں گے، البتہ ادھر بھی ہے، بعض عورتیں بھی اس طرح کی ہیں کہ وہ ہلکا پھلکا کر کے، تو ان کو بھی لحاظ کرنا چاہیے، صحیح صحیح صحیح، کہ آپ کے جو ہے شوہر کی عزت آپ کی عزت ہے، جی جی جی، اور ادھر بھی ہونا چاہیے کہ اس پر بیچاری پہ بہت دباؤ۔ اس میں 2 چیز کہنا چاہیں گے، ایک تو یہ کہ دوسرے گھر سے آتی ہے بیچاری، نہ جانے کس ماحول سے آتی، اب یہ پریشر تم کو یہ نہیں آتا بنانے، کیا تمہاری ماں نے سکھا کے بھیجا، اور دوسری چیز کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دسترخوان پہ، کہتے ہیں بھیا ماں نے نہیں سکھا کہ بھیا تم سکھا دو، سکھا دو، وہی یہی جواب تو سننا چاہتے تھے۔ دوسری چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کبھی کبھی، شاید آپ نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہو یا سنا بھی ہو، وہیں بیٹھ کے دسترخوان پہ کیسا بنا دیا ہے تم نے، ایک انسلٹ ہوتی وَلَا تَجْحَفْ بِالْعَيَانِ، بیوی کی ہے، کیا امام نے درس دیا، احسنتم جزاک اللہ، اس کو پریشر مت بناؤ، ہاں، بیوی پر دباؤ نہ بناؤ کسی مہمان نوازی کے لیے۔ خب تو بات ہماری اب یہاں آئی جی، کہ اب آ گئے ہیں تو جا ہی نہیں رہے، بہت صحیح بات ہے نا۔ مہمانی کتنے دن کی؟ 1 دن، 2 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ اچھا، اس کے بعد اب جو آپ کھا رہے ہیں اس کے یہاں وہ صدقہ کاؤنٹ ہوگا۔ او ہو، روایت ہے الضیافہ اول یوم حق والثانی والثالث، ضیافت مہمان کا حق 1 دن، 2 دن، 3 دن، 3 دن، وما بعد ذلك اس سے ہاں، فإنها صدقة تصدق بها علیہ، اب صدقہ ہے۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی، پیغمبر نے اس کے بعد فرمایا لا ينزلن احدکم علی اخی حتی یؤثمہ، اپنے کسی دوست کے پاس مہمان بن کے اس طرح نہ جاؤ کہ وہ بیچارہ گناہ میں پھنس جائے، بوجھ بن جاؤ ایک دم۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا مطلب مہمان جو ہے وہ گناہ میں جو ہے وہ میزبان کو ڈال دے کیا؟ جی جی، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ وکیف یؤثمہ، گناہ کا مطلب کیا؟ قال حتی لا یکون عندہ ما ینفق علیہ، اتنے دن رہ جائیے کہ اس کے پاس کچھ بچے ہی نہیں آپ کو کھلانے کے لیے۔
صحیح صحیح صحیح. تو اس کے لیے بوجھ مت بنیے. جی جی. بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ 1 دن 2 دن تکلف کیا جائے گا, تیسرے دن بھی گھر کی فرد کی طرح ہے, کوئی تکلف نہیں, جو ہے دے دو, وہ کھائیے آپ ساتھ میں. الضیف یلطف لیلتین, مہمان کے لیے 2 دن تو تکلف کیا جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد فَإِذَا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ, تیسری رات بھی اگر رک گیا تو گھر والوں کی طرح ہے, بالکل جو ہے لحاظ جو ہے وہ آپ کھائیں گے. اب مرغا ورغا لانے کی ضرورت, فرائی بنانے کی ضرورت جی جی نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ اب یہاں تک ہم پہنچے, اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ صحیح طریقے سے مہمان کی عزت کر سکیں, مہمان کا خیال رکھ سکیں. اور ہم بھی اگر کہیں مہمان بن کے جائیں تو جو آداب مہمان ہے, اس لیے کہ یہ بھی ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ آدمی کسی کے یہاں مہمان میرے لیے یہ لائیے, میرے لیے بوجھ نہ بنے. ہاں, بوجھ نہ بنے. یہ حکم ہے کہ آپ اپنے میزبان کو کوئی آرڈر نہیں کر سکتے, آپ کوئی حکم اس کو نہیں دے سکتے. اب یہ مہمان جو ہے بچہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ایک چیز ذرا فوکس ہم چاہتے ہیں کہ تاکہ معاشرے میں بہرحال آپ ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مہمان تو گئے, جیسے شادی ہی ہے, اب ان کو جانا ہی ہے تو ایز اے مہمان پہنچے وہ, اب وہ اپنی ایکٹیویٹی اپنی حرکتوں سے بتا رہے ہیں کہ میں بہت کمفرٹ فیل نہیں کر رہا ہوں تمہارے یہاں, اور کتنی گرمی لگ رہی ہے, اور کہاں. ہاں, اب یہ اس کی توہین ہے بیچارے, وہی یہ جو ہے جب یہاں تک منع کیا گیا کہ آپ چپ چاپ جھیل جائیے, صحیح, میزبان کو کسی چیز کا حکم مت کیجیے, ہاں, یہ بھی تو بری بات ہے. نہیں وہی اشاروں سے بھی اس کو اذیت نہ پہنچائیے, اس کو یہ فیل نہ ہو کہ میں آپ کی خدمت پوری طرح سے نہیں کر سکا, ورنہ شرمندگی ہوگی. بہت اچھی بات. اب جو ہے وہ کبھی کبھی مہمان جو ہے, مہمان کی بھی کیٹیگریز ہیں. جی جی جی, بچہ ہے, جوان ہے, بوڑھا ہے, تو اکرام تو سب کا ہے. ٹھیک, وہ ایک واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا, امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ, 2 ایپیسوڈ پہلے آپ نے اس کو اشارہ کیا تھا کہ یہ 2 باپ بیٹے مہمان آتے ہیں. ہاں, باپ کا ہاتھ دھلایا تھا, باپ کا ہاتھ حضرت علی نے دھلایا, جی, بیٹے کا نہیں دھلایا, مگر کیا کہا, اگر تم اکیلے آتے تو میں تمہارا ہاتھ دھلاتا. یعنی باپ کو جو فوقیت ہے, چونکہ تم باپ کے ساتھ آئے ہو تو باپ کا لیول محفوظ رہے, اس لیے جو ہے وہ تمہارا ہاتھ بچے دھلائیں گے. اچھا اچھا. لیکن یوں جنرلی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے, اب یہاں سے میں ایک دوسری طرف گھومنا چاہتا ہوں اسی بہانے سے, جی جی, کہ اسلام میں بچوں کی حیثیت کیا ہے, جوانوں کی حیثیت کیا ہے, بوڑھوں کی حیثیت کیا ہے. یہیں سے اب گریز کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ دیکھیے بچہ بھی اگر ہے, وہ تو ایک الگ چیز تھی کہ باپ کے ساتھ آیا تھا, تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی باپ کا لیول جو ہے وہ بچا رہے. لیکن یوں بچوں کے ساتھ اسلام نے کس قدر تاکید کی ہے, فرماتے ہیں کہ حق الصغیر رحمتہ فی تعلیم. بچے کا سب سے بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے, نہیں پڑھ رہا ہے بیچارہ, نہیں یاد ہو رہا ہے, بچہ ہے, کب بڑا بڑا تڑا تڑ پٹائی یہ وہ ہنگامہ. کہتے ہیں حق الصغیر, جی, بچے کا حق کیا ہے, رحمتہ فی تعلیم, پڑھانے میں پیار کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, رحمت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, بقول آپ, والعفو عنہ. بچہ شرارت کرے گا, بچہ ہے, تو ہر بات میں ٹوکنا, ہر بات میں ہنگامہ کرنا, بچہ ہے. والعفو عنہ, آنکھ بند کرو, کبھی کبھی, جی, درگزر کرو. ٹھیک ہے, ایسا بھی نہ ہو کہ وہ جری ہو جائے, تھوڑا آپ کا وہ بنا رہے, میانہ روی. یہ کہ شرارت کرتا ہے, بدماشی کرتا ہے, کچھ کرتا ہے, یہ ظاہر کیجئے گا, آپ نے نہیں دیکھا. ہاں, ٹھیک ہے. والعفو عنہ والستر علیہ. اچھا, بچے ایسی شرارت کر دیتے ہیں, جی, جو واقعی کبھی تو ایسا نہیں کہ آپ گھر میں آئے تم نے یہ حرکت کی, آپ کو پتا ہے نا اس نے یہ حرکت کی, والستر علیہ, چھپاؤ اس کو. کیسے ہماری حرکتوں کو اللہ چھپاتا ہے, واہ اللہ, ویسے ہی تو تمہارا بچہ ہے نا, اس کی حرکتوں کو چھپاؤ. والرفق بہ والمعونۃ لہ, اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, اس کی مدد کرو ڈیولپمنٹ میں. جی واقعی. اچھا, ہمیں کیا سمجھا اس سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر اس پہ پریشر ڈالا جائے ہر بات پہ, یعنی تعلیم مت کرو, وہ آگے چل کے شاید چھوڑ دے پڑھائی کی, اس پڑھائی کی وجہ سے مجھ کو اتنا مارا پیٹا,
چھوڑیے چڑچڑا بھی ہو سکتا ہے. ہاں پیار سے کام ہونا چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ کچھ اللہ کی طرف سے بھی توفیق ہوتی ہے, اس سے دعا بھی کرتے رہیے. اور صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا موجود ہے جو اولاد کے لیے ہے. آپ وہ دعا بھی پڑھتے رہیں, اس لیے کہ توفیق ادھر سے ہے کہ ہمارا بچہ نالائق نہ ہونے پائے. احب الصبیان وارحموہم, بچوں سے پیار کرو, محبت کرو, ان پر رحم سے پیش آؤ. وارحموہم, رحم کرو. وقروا کبارکم وارحموا صغارکم, بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں پر رحم کرو. رحم کرنا سیکھو. بھئی کیسے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے, جیسے ہم چاہتے ہیں خدا ہمارے اوپر رحم کرے, ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالے, جی جی ویسے ہی تم بچوں پر رحم کرو, ان کی غلطیوں پر ستر علیہ, ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالو. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں, بارہ میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جب مناجات کرتے تھے تو ان کی مناجات کا ان کو جواب ملتا تھا. ایک جگہ ہے سوال حضرت موسیٰ کا مناجات میں کہ قال موسیٰ بن عمران یا رب ای الاعمال افضل عندک. اچھا, حضرت موسیٰ نے اپنی مناجات میں اللہ رب العزت جل وعلا سے سوال کیا, پالنے والے تیرے نزدیک کون سا عمل افضل ہے, افضل سب سے بہتر؟ قال حب الاطفال. اچھا, بچوں سے محبت. بچوں سے محبت. فإنی فطرتهم على توحیدی, میں نے ان کو اپنی توحید کی فطرت پر خلق کیا ہے. فإن عمدتهم ادخلتهم برحمتی جنتی, اور اگر میں ان کو بچپنے میں مار دوں گا یہ جنت میں داخل ہوں تو اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنت میں ان کو داخل کروں گا. دو جگہیں ہیں جی جن پر خدا بہت ناراض ہوتا ہے. اچھا, دو جگہیں ہیں. کون سی؟ ان اللہ عز وجل لیس یغضب لشیء, کسی چیز پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا کہ جتنا عورتوں کی وجہ سے اور بچوں کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہے. یعنی اگر کسی عورت پر ظلم ہو رہا ہے یا کسی بچے پر ظلم ہو رہا ہے, جتنا زیادہ خدا اس امر پر ناراض ہوگا اتنا کسی اور چیز پر ناراض نہیں ہوگا. اس قدر اہمیت ہے کہ تکرار کرتا ہوں اس حدیث کی کہ ان اللہ عز وجل لیس یغضب, خدا اس قدر غضبناک نہیں ہوتا جی غضبہ للنساء والصبیان, جتنا عورتوں کے معاملے میں اور بچوں کے معاملے اور بچوں کے معاملے میں غضبناک. اچھا, یہ دونوں شخصیتیں ایسی ہیں, بچے اور عورتیں, خواتین, یہ اپنا ڈیفنس اکثر نہیں کر پاتی ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنا کمزور ہوگا ہاں اتنا ہی خدا. دیکھیے آپ نے پڑھا ہے نا والدین کے سلسلے میں, جی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دیکھو یہ دونوں, یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں, یہ بوڑھے ہونے کی قید کیوں لگے, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, تو ان سے اف نہ کرو, کمزور ہو جائیں گے. جی جی. مطلب ہے کہ جیسے جیسے کمزوری بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے خدا اس کی حمایت میں آگے بڑھتا ہے. واہ, خدا حمایت میں آگے بڑھتا ہے. بڑا اچھا جی. کسی چیز پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا عورت اور بچے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوتا ہے. آئیے دعا کرتے ہیں خدا ہم کو مہمان نوازی, بچوں کے ساتھ اچھا سلوک, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک, بلکہ کلی طور پر دعا کرتے ہیں خدا ہم کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. ناظرین, پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. واقعی دلچسپی برقرار رہے گی اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بچوں کے سلسلے سے گفتگو ہوتے ہوتے پھر ہم بڑوں کی طرف بھی جائیں گے, اس لیے کہ معاشرہ اسلامی ہونا چاہیے. جب اسلام سے کٹ کر کے ہم اپنی انا یا اپنی چیزوں کو لا کر کے شامل کر دیتے ہیں, بس وہیں پہ خرابیاں. اسی لیے تو اس پروگرام کا نام ہے زندگی کی کنجی, جی, مفاتیح الحیات, زندگی گزارنے کا اسلامی طریقہ, اسی لیے اس پروگرام کا نام ہے. جی جی, اللہ توفیق دے انشاءاللہ. احسنتم. انشاءاللہ. تو ناظرین, اگلا ایپیسوڈ ہم لے کر کے حاضر ہوں گے اور اہم ترین گفتگو آپ تک پہنچائیں گے. خدا حافظ.
بكلام